حضرت عمر نے یہ رائے دی کہ سارے قیدی کو قتل کر دیا جائے، اگر باپ قیدی ہے تو بیٹا اس کی گردن مار دے، چچا قیدی ہے تو بھتیجا اس کی گردن مار دے، اور اگر بھائی قیدی ہے تو بھائی اس کی گردن مار دے۔ لیکن حضرت ابوبکر کی رائے پر عمل کیا گیا اور سارے قیدی رہا کر دیے گئے فدیہ لے کر، اور سب سے زیادہ فدیہ عباس بن عبد المطلب سے لیا گیا 4000 درہم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جانیں گے۔ جنگ بدر میں کفار کے 70 افراد قیدی بنائے گئے تھے، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ کے چچا تھے، بعد میں ایمان لائے۔ دوسرے عقیل بن ابی طالب جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، یہ بھی بعد میں ایمان لائے۔ تیسرے ابو العاص بن ربی جو رسول اللہ کے داماد اور حضرت زینب کے شوہر تھے، یہ بھی بعد میں ایمان لائے۔ چوتھے ابو عزیز بن عمیر جو حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے اور یہ ایمان نہیں لائے۔ اور جنگ احد میں دونوں بھائی شریک ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر مسلمانوں کی طرف سے جبکہ ابو عزیز بن عمیر کفار کی طرف سے، لہذا حضرت مصعب شہید کر دیے گئے جبکہ ابو عزیز بن عمیر کا قتل ہو گیا۔ پانچواں سہیل بن عمر، یہ مکہ کے معزز خطیب اور مقرر تھے، ان کی فصاحت و بلاغت مشہور تھی۔ وہ رسول اللہ اور اسلام کے خلاف سخت الفاظ میں تقریر کرتا تھا، تو حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ اس کے سامنے کے دانت توڑ دیے جائیں تاکہ وہ اسلام اور رسول اللہ کے خلاف تقریر نہ کر سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور بعد میں یہ شخص بھی ایمان لائے۔ جب قیدیوں کو مدینہ لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو حضرت عمر نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ دین کے دشمن ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے اور ہر مسلمان اپنے رشتہ دار قیدی کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ یعنی حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ اگر باپ قیدی ہے تو بیٹا اس کی گردن مار دے، چچا قیدی ہے تو بھتیجا اس کی گردن مار دے، اور اگر بھائی قیدی ہے تو بھائی اس کی گردن مار دے، تاکہ یہ ثابت ہو کہ اسلام رشتہ داری سے بڑھ کر ہے۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی۔ آئیے اب حضرت ابوبکر کی رائے کو جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ کہتے ہیں وہ رقم جو قیدی کو رہا کرنے کے بدلے میں دی جائے۔ حضرت ابوبکر ایسا اس لیے چاہتے تھے تاکہ اس سے مسلمانوں کا مالی فائدہ بھی ہو اور شاید ان کے دلوں میں اسلام کے لیے نرمی پیدا ہو۔ یہ حضرت ابوبکر کی رائے تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کی رائے کی طرف ہی مائل ہوئے، لہذا حضرت ابوبکر کی رائے پر ہی عمل کیا گیا۔ اب آئیے فدیہ اور رہائی کے طریقے کو جانتے ہیں۔ جو قیدی مالدار تھے ان سے 4000 درہم تک فدیہ لیا گیا۔ جو غریب تھے مگر پڑھے لکھے تھے تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ مدینہ کے 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے، یہ ان کا فدیہ شمار ہوا۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو بالکل غریب تھے تو انہیں بغیر کسی فدیہ کے رہا کر دیا گیا۔ قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسی لیے صحابہ کرام نے ان قیدیوں کو نہ صرف اپنے حصے کا کھانا دیا بلکہ خود کھجور پر گزارا کر لیا اور ان قیدیوں کو روٹی کھلائی، جبکہ روٹی اس وقت زیادہ قیمتی کھانا سمجھا جاتا تھا کھجور کے مقابلے میں، کیونکہ کھجور کا درخت مدینے میں اگتا تھا جبکہ گیہوں کا آٹا شام، یمن اور بعض اوقات طائف سے منگوایا جاتا تھا۔ اب موضوع پر واپس آتے ہیں۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں سب سے مہنگے فدیے پر جنہیں رہا کیا گیا وہ عباس بن عبد المطلب تھے جو رسول اللہ کے چچا تھے۔ 4000 درہم ان سے فدیہ لیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ عباس بن عبد المطلب مالدار اور مکہ کے معزز سردار تھے، جبکہ باقی قیدیوں کو ان کی حیثیت اور مقام کے مطابق مختلف فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ الغرض سارے قیدی رہا کر دیے گئے۔ آئیے رسول اللہ کے داماد ابو العاص بن ربی کی رہائی کی تفصیل جانتے ہیں۔ ابو العاص بن ربی قریش کے ایک معزز تاجر تھے اور اسلام سے پہلے ہی ان کی شادی رسول اللہ کی بڑی بیٹی حضرت زینب سے ہو گئی تھی، لہذا جب رسول اللہ کو نبوت ملی تو حضرت زینب مسلمان ہو گئیں، جبکہ ابو العاص نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا۔ لہذا جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تو ابو العاص بن ربی بھی کفار کی طرف سے لڑنے آئے اور قیدی بنا لیے گئے۔ تو مکہ میں حضرت زینب اپنے شوہر ابو العاص کی قید کی خبر سن کر بہت پریشان ہوئی۔ ان کے پاس زیادہ مال نہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی والدہ حضرت خدیجہ کا دیا ہوا ایک ہار بطور فدیہ بھیج دیا، اور یہ ہار حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کی شادی میں حضرت زینب کو دیا تھا اور یہ بہت قیمتی یادگار تھا۔ لہذا جب یہ ہار مدینہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسے ہی اس ہار پر پڑی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو اس کا فدیہ واپس کر دو اور ابو العاص کو بھی رہا کر دو۔ لہذا صحابہ کرام نے خوشی سے اس بات کو قبول کیا اور
اور ہر حضرت زینب کو واپس بھیج دیا اور ابو العاص کو بھی رہا کر دیا. لیکن ابو العاص کو رہا کرتے وقت رسول اللہ نے ایک شرط رکھی کہ زینب کو مدینہ بھیج دینا، کیونکہ وہ مسلمان تھی اور مکہ میں کفار کے درمیان رہ رہی تھی. لہذا ابو العاص مکہ واپس گئے اور وعدے کے مطابق کچھ دن بعد حضرت زینب کو مدینہ کے لیے روانہ کر دیا. مزید اسلامی تاریخ کے واقفیت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. فی امان اللہ.